ہمارے ہاں ایک پورا کا پورا نیریٹو ہے، تصور ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت، ہمارا وطن، ہماری دھرتی، ہماری ملت، اس کو ہم نے ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے۔ اس کا استحکام، اس کی بقا اور اس کی سالمیت یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے بالمقابل ہمیں ایک اور نیریٹو نظر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہماری مذہبی شناخت ہے، سب سے پہلے اسلام۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ سب سے پہلے پاکستان، تو کیا یہ بات دین اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے؟ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام، تو کیا اس میں یہ ناگزیر ہے کہ آپ کی ملت، آپ کی دھرتی بعد میں ہو اور پہلے آپ کا مذہبی نظریہ، آدرش یا نقطہ نظر ہو؟ اس طرح کی چیزوں میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کا کیا محل ہے۔ ہماری جو شناخت بھی فطرت کی طرف سے ودیت ہوئی ہے، یا ہم نے اس کو وجود بخشا ہے، یا ہمارے کسی فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے ساتھ محبت بھی رکھیں گے، ہم اس کا اظہار بھی کریں گے، اور اس کا موقع و محل بھی متعین کر لیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ مذہب میں ایک انسان کی حیثیت سے اختیار کرتا ہوں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو میری پیدائش کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ یعنی میں ایک علاقے میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک برادری میں پیدا ہوا ہوں، میں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، میرا ایک خاندان ہے، ان چیزوں کو تو میں خود اختیار نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے مجھے کن ماں باپ کی آغوش میں ڈالنا تھا، کیا جگہ ہے جس سے وہ متعلق ہوتے، کون سی قوم ہے، کون سی برادری ہے، لیکن مذہب کو میں خود اختیار کرتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو بالعموم والدین کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس سب کے باوجود میری اختیاری چیز ہے۔ تو جب میں مذہب کو اختیار کرتا ہوں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے۔ مذہب کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیجئے، اور یہاں ظاہر ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دو لفظوں میں خلاصہ بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی بندے کی حیثیت سے مان لیا، سمجھ لیا، اس کی بندگی کا اقرار کر لیا، اب میں اس کی بندگی کے تقاضے پورے کروں گا۔ یہ میری ابدیت کی شناخت ہے۔ یعنی میں انسان تھا، میرا ایک نام ہے، میں ایک جگہ پیدا ہوا، میرا ایک پس منظر ہے، میری ایک قوم ہے، میرا ایک وطن ہے، لیکن میں نے ایک نظریے کو، ایک مذہب کو، ایک دین کو اپنی آزادانہ مرضی سے اختیار کر لیا ہے۔ جو چیز میں نے اختیار کی ہے اس میں میرا رشتہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ میرے شعور کی سطح پر آ گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی میں نے ابدیت کا اقرار کر لیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید مذہب کی حقیقت کے طور پر واضح کرتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جب میں نے ابدیت کو اختیار کر لیا تو اب ابدیت کا تقاضا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہاں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا دین آئے گا۔ یہ میری مذہبی شناخت ہے۔ یعنی بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے کوئی مطالبہ آ جاتا ہے، وہ مطالبہ بندگی کا مطالبہ ہوگا۔ اس مطالبے کو تو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر میں اس مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے جس حقیقت کا اعتراف کیا ہے میں نے اس سے انحراف کر لیا۔ اس کے بعد اب باقی چیزوں کو دیکھیے۔ یعنی یہاں تو مجھے ابدیت کا شعور حاصل ہوا، ابدیت میری شناخت بنی، میں خدا کے ایک بندے کی حیثیت سے اب دنیا میں جیوں گا۔ جی ٹھیک، اس کے تقاضے پیدا ہوں گے، تو جس محل میں اس کا تقاضا پیدا ہو جائے گا وہاں سب سے پہلی ترجیح اسی کی ہے، یہ کہ وہ میری اس شناخت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اب باقی جگہوں پر چلے جائیے، یعنی میری برادری، میری قوم، میرا وطن، ظاہر ہے کہ اس کے بھی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ تقاضے میرے ابدیت کے تقاضوں سے متصادم نہیں ہیں تو اپنے محل میں وہ ساری دنیا سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ علی الاطلاق اس طرح نہیں ہے۔ جو تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنا ایک محل رکھتا ہے، یعنی اس کی کوئی بنائے استدلال ہوگی، اس کا کوئی موقع ہوگا، وہ جب پیدا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ وہ کسی تقاضے سے متصادم تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، تو اگر ایک طرف ذات باری کی طرف سے ایک تقاضا سامنے آتا ہے
اور وہ تقاضا ایک بندے کی حیثیت سے مجھ سے متعلق ہو جاتا ہے، تو اس تقاضے کے مقابل میں تو کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی۔ سمجھ آتی ہے بات۔ یعنی میں بندہ، وہ میرا پروردگار، ہم پروردگار کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار معبود بھی ہے، مالک اور آقا بھی ہے، اور ہمارا بادشاہ بھی ہے۔ اس حیثیت سے پرستش اس کی، تعظیم اس کی، عبادت اس کی، اور اطاعت بھی اسی کی۔ تو عبدیت کے یہ تقاضے ذات باری پر ایمان کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی تقاضے کو سامنے آنا چاہیے، اس وقت یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب ان میں سے کس چیز کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح کا معاملہ ماں باپ تمام اعزاء اقربا کا ہے۔ یعنی میں ماں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی عبدیت کا تقاضا آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے تو بعض اوقات ماں کو قربان کر دینا پڑتا ہے، اس کے کہنے پہ شرک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اللہ کی نظر کر دینا ہوتا ہے۔ تو عبدیت کے تقاضوں میں تو آخری چیز اپنے جان مال آبرو کو اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المومنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حیثیت سے ہم سے ہماری جانیں، ہمارے مال خرید لیے، اور اس کے معاوضے میں یہ فرمایا ہے کہ میرا فردوس تمہارے لیے ہے۔ یہ تو عبدیت کے لازمی تقاضے ہیں۔ یعنی اگر بندہ مومن اپنے پروردگار سے تعلق قائم کرتا ہے تو پرستش کا تعلق بھی اسی سے ہوگا، اطاعت کا تعلق بھی اسی سے ہوگا، اور اپنا سب کچھ نظر کر دینے کا تعلق بھی اسی سے ہوگا۔ جتنی عبادات ہیں وہ میرے اسی تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ اس کا کوئی تقاضا سامنے آنا چاہیے۔ اس تقاضے کے ہوتے ہوئے میرے لیے سب سے پہلے یہی ہے۔ یہ تقاضا موجود نہیں ہے، یعنی معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عبدیت کے تقاضے سے کوئی تصادم پیدا نہیں ہو رہا تو میرا ملک بھی میرے لیے مقدم ہو سکتا ہے، میری برادری بھی کسی موقع پر میرے لیے مقدم ہو سکتی ہے، میرا وطن، بلکہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، میرا قصبہ اور میرا گاؤں بھی میرے لیے کسی وقت مقدم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے محل میں بالکل صحیح ہیں، ان کو بے محل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان تصادم کی صورتحال اگر نہیں پیدا ہوئی تو خواہ ان کی ترجیحات بھی قائم نہیں کرنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی جس میں ماں باپ کا جو رشتہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ہمارے وجود سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اگر مسلمان ہیں تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی آپ نے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، بیزاری کا، اور ان کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں تو اس معاملے میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم سب جو ملک سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ہمارے، وہ تقاضے بھی ظاہری بات ہے کوئی علم و عقل کے مسلمات کے تحت ہوں گے، کوئی اخلاقی کوئی امور اس کے اندر زیر بحث ہوں گے۔ تو دین کی اپنی جو پوری دعوت ہے وہ بھی تو یہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے اور ہم نے اپنی دھرتی کو بچانا ہے تو اب صرف دھرتی کی بات نہیں ہے، مذہب بھی تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، فساد کو روکنا ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے تقاضے الگ سے پیدا ہوں گے اور مذہب کے تقاضے کو الگ سے۔ بڑی اچھی مثال آپ نے دی، اسی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی موقع پر ہمارے ملک کو یا ہماری قوم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، حملہ ظاہر ہے کہ جارحانہ ہوتا ہے، ظلم و عدوان کا باعث بنتا ہے، جارحیت کو اس وقت پوری دنیا میں ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ظلم اور عدوان پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے خلاف جو اقدام کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے، اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ہم اس اقدام کا جواب دینا چاہتے ہیں یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کیا یہاں ہمارے دین کا کوئی تقاضا تو متصادم نہیں ہو رہا؟ یہ سوال تو ہر وقت پیدا ہوگا۔ تو اگر دین کا کوئی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہو کہ ہمارا دین بھی اس معاملے میں وہی ہدایت کر رہا ہو، چنانچہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں ظلم و عدوان موجود ہو وہاں ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر بھی ظلم کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں۔
تو یہاں کیا ہوا ہے، یعنی جو ابدیت کا تقاضا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو قوم و ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو انسانی فطرت میں اپنی عزت، آبرو اور اپنے مال کی حفاظت کے تقاضے موجود ہیں وہ بھی سامنے آ گئے۔ تینوں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تو یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تصادم پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ضمیر، استدلال، علم و عقل کے مسلمات سب گواہی دے رہے ہوں کہ یہ تو ظالمانہ اقدام ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی روکے گا، اخلاقی اصول بھی روکیں گے، اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کو قید و بند برداشت کر لینی چاہیے، لیکن کسی ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی فساد میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ملک، کوئی قوم یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم فساد برپا کرنے جا رہے ہیں، یا دوسروں پر ظلم کرنے جا رہے ہیں، یا ان کی آبروئیں لوٹنے جا رہے ہیں، یا ان کے مال ہتھیانے جا رہے ہیں، تو یہ سب ظالمانہ اقدامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کرنا۔ تو اگر یہ اقدام بغیر کسی وجہ کے کیا جا رہا ہے تو سری ظلم ہے۔ ظلم سے مذہب بھی روکتا ہے، اخلاقیات بھی روکتے ہیں، انسان کا ضمیر بھی روکتا ہے۔ عالمی سطح پر انسان جن حقوق کے قائل ہیں وہ بھی اس کے معنی ہیں، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہر دعوت کو رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ اپنی قوم کی طرف سے آئے، خواہ اپنے ملک کی طرف سے آئے، خواہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی طرف سے آئے۔